جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام پر، ہمیں حکم ہے کہ چھری تیز ہونی چاہیے تاکہ اللہ کے نام پر جب ہمیں اس جانور کو قربان کر رہے ہیں تو اس کی جان دینے کا جو مرحلہ آتا ہے وہ کم سے کم ہو، مختصر ہو، اس کو تکلیف کم سے کم ہو۔ چھری تیز رکھنا ضروری ہے، شریعت نے اسے مستحب قرار دیا ہے۔ بعض بے وقوف ہوتے ہیں، چھری تیز نہیں ہوتی، جانور کے گلے پہ رگڑتے رہتے ہیں، مکروہ عمل ہے۔ مستحب یہ ہے کہ چھری تیز ہونی چاہیے۔ جانور کے گلے میں 4 رگ ہوتی ہے، 2 شہ رگ ہوتی ہے، ایک ہوا کی نالی، ایک کھانے اور پینے کی نالی۔ ان 4 نالیوں میں ان چاروں رگوں کا کٹنا ضروری ہے، یا اگر 4 نہیں کٹ سکی تو 3 کٹنا ضروری ہے۔ اگر 3 بھی نہیں کٹی تو جانور حلال نہیں ہوا، جانور حلال نہیں ہوا، اس کی 4 رگ کٹنا چاہیے۔ اور جب ہم نے جانور ذبح کر لیا تو ذبح ہو جانے کے بعد اس کے جسم میں جتنا بہنے والا خون ہے وہ سب باہر نکل جائے، سب باہر نکل جائے تو وہ گوشت ہمارے لیے حلال ہوگا۔ انسان کے جسم، جانور کے جسم میں 7 چیزیں ہوتی ہیں جو حرام ہیں، ان میں ایک دم سائل بہنے والا خون ہے، اور یہ پورا بہنے والا خون جسم سے نکل جانا چاہیے، اور یہ اسی وقت نکلے گا کہ جب 4 رگوں کو کاٹ لیا گیا تو جانور کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہی جانور ذبح کیا جاتا ہے تو وہ شخص جس کو ہم نے اس کی کھال اتارنے کے لیے، اس کے ٹکڑے کرنے کے لیے، اس کی بوٹی کرنے کے لیے ہم اجرت کے طور پر لاتے ہیں، وہ فوراً اس جانور کی کوڑی کرتے۔ ابھی ذبح ہوا ہے، فوراً جو ہے گلے سے جو ہے چمڑا کٹ کرتے ہوئے دل تک پہنچتے ہیں، اور چھری اندر ڈال کر کے جو ہے اس کا دل چیر دیتے ہیں، اور اس کی جو شہ رگ ہوتی ہے جو دماغ سے ہو کر کے جسم سے جڑی ہوئی ہے، اس شہ رگ کو جوڑنے والا ایک حصہ ہوتا ہے گردن کا، وہاں پر چھری ڈال کر کے شہ رگ کاٹ دی جاتی ہے، اس کو کوڑی کرنا کہتے۔ ظاہر بات ہے کہ جب دماغ کا جسم سے تعلق ختم ہو گیا تو جسم میں جو بہنے والا خون ہے وہ سب نکل نہیں پاتا، اور ظاہر بات ہے کہ اگر بہنے والا خون جسم میں رہ گیا، جو دم سائل ہے وہ حرام ہے، وہ نہیں نکل پایا تو آپ کا گوشت حلال کیسے ہوگا؟ اس کا نکلنا ضروری ہے۔ ہم تو پوری اجرت دیتے ہیں، ہم تو منہ مانگی اجرت دیتے ہیں، کوڑی نہ کرنے دے۔ جانور کی ذبح ہو گیا، آپ کھڑے رہے وہاں پر، اس کو روک دے، اب اس کو ٹھنڈا ہونے دو، اس کے بعد آگے کی کارروائی ہوگی۔ یاد رہے گا؟ آپ یہ بات دوسروں کو بھی بتائیں۔ جسم میں 7 حصے حرام ہیں جانور کے جسم کے، اس میں سے ایک دم سائل بہنے والا خون، نر جانور ہو تو اس کا عضو مخصوص، تیسری چیز اس کے خصیتین، مادہ جانور ہو تو اس کی شرمگاہ، جسم میں جو غدود ہوتا ہے، ایک اور بھی 2 چیزیں ہیں، یہ جانور کے جسم میں حرام ہے، اسے کھایا نہیں جائے گا، اور پکانے سے پہلے اس کو نکال دیا جائے۔ بعض لوگ خصیتین بہت شوق سے کھاتے، مرغا ہوتا ہے اس کو ذبح کیا جاتا ہے، بوٹی کی جاتی ہے، اس میں بھی خصیہ ہوتا ہے، باقاعدہ اس کو رہنے دیا جاتا ہے۔ ایک حرام چیز آپ کے سالن میں شامل ہو گئی اور پک گئی، ہمیں معلوم نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ پک جاتا ہے اور ہم کھاتے ہیں۔ تو جسم میں حرام چیزوں میں سے بہنے والا خون بھی ہے، آپ کسائی کو کوڑی نہ کرنے دے۔ جانور 4 رگ کٹ گئی ہے، مشکل سے 2-5 منٹ لگے گا،
اس کے جسم کا سارا خون نکل جائے گا، اس کے بعد آگے کی کارروائی۔ قربانی کا یہ گوشت، قربانی کی کھال، قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ ایک حصہ اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب اور پڑوسیوں کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں کے لیے۔ گھر میں فریج یا ڈیپ فریزر اس لیے نہیں ہوتا کہ قربانی کا سارا گوشت بھر کے رکھ لیا جائے اور گھر پر آنے والے غریبوں کو تنخواہ دیا جائے۔ ایک حصہ ان کا متعین ہے، وہ حصہ جو غریبوں کا حصہ ہے، حق ہے، وہ غریبوں تک پہنچنا چاہیے۔ جو حصہ اپنے رشتہ دار، عزیز و قریب اور پڑوسیوں کے لیے ہے، ان کے یہاں پہنچنا چاہیے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ بقرعید کے ان 3 دنوں میں گوشت فروخت کرنے والے گوشت فروخت نہیں کرتے۔ آپ نے اگر اپنے رشتہ داروں کو گوشت نہیں دیا، آپ نے غریبوں کو نہیں دیا، تو ان 3 دنوں میں ان کے گھر دال پکے گی، سبزی پکے گی۔ آپ کی غیرت اس کو کیسے گوارا کرے گی کہ آپ کے گھر میں فریج اور ڈیپ فریزر گوشت سے بھرا ہوا ہے اور آپ کے بازو میں آپ کا غریب پڑوسی ایک بوٹی گوشت کا انتظار کر رہا ہے، اس کے بچے بقرعید جیسے دن گوشت سے محروم رہتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے حصے کا گوشت بھی غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ اپنے اہل خانہ کے لیے آپ جو رکھنا چاہیں رکھ لیں، جو بچے وہ بھی غریبوں میں تقسیم کریں۔ قربانی کی کھال، اس کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ اسے آپ اجرت میں نہیں دے سکتے، کہ جس قصاب نے آپ کے جانور کو ذبح، آپ کے جانور کا جو ہے تیا پانچا کیا ہے، آپ جو ہے یہ قربانی کی کھال اس کو اجرت اور مزدوری میں دے دیں، جائز نہیں ہے۔ آپ اس کھال کو صدقہ کریں۔ آپ نے اگر اس کو فروخت کیا ہے تو اس کی قیمت کو صدقہ کریں۔ مدارس دینیہ جو دین کے قلعے ہیں، ہمارے دین کی بقا، نشر و اشاعت کا مرکز ہیں، وہ مدارس لوگوں کے عطیات، زکوٰۃ و صدقات سے چلتے۔ بین الاقوامی سازش ہے ہمارے مدارس کو بے فیض کر دیا جائے، یہاں سے دین کی بقا، نشر و اشاعت نہ ہو سکے، اس کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے اور ہمیں ہر طرف سے گھیرا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے۔ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے، جب ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ساتھ سازش ہو رہی ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہمارے مدارس کو بے فیض کرنے کے لیے، مدارس کو بند کرنے کے لیے پروگرام بنائے جا رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے مدارس کا تعاون کرنا چاہیے۔ جب اس طرح کی پابندیاں نہیں تھی، ہم کھال دے دیا کرتے تھے مدارس کو، آج تو اس کی قیمت نہیں ہے۔ آپ اگر 10,000، 20,000، 30,000 اور 1,00,000 روپے کا جانور لے کر کے آتے ہیں تو کیا 1,000، 2,000 روپیہ آپ مدرسوں میں نہیں دے سکتے؟ حیرت ہوتی ہے کہ 50,000 کا جانور لے کر کے آئے اور 1,500 روپیہ مدرسوں میں دیتے ہوئے جان پر آتا ہے۔ ہم تو عبادت کر رہے ہیں نا، کوئی کاروبار اور سودا نہیں کر رہے۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا جانور جو ہے 50,000 کا نہیں ہے، ہمارے جانور کی بنوائی پر 3,000 روپیہ لگے گا، تو ہمیں 2,000 روپیہ مدارس کا جوڑ لینا چاہیے کہ یہ جانور 55,000 کا ہے۔ جن لوگوں پر قربانی واجب ہے وہ تو قربانی کریں گے، جن پر قربانی واجب نہیں ہے کیا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی؟ ٹھیک ہے، آپ صاحب نصاب نہیں ہیں، آپ پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن آپ ان دنوں میں جب اجر و ثواب اللہ بڑھا دے رہے ہیں۔ میں نے عاشورے کی فضیلت بیان کی تھی، 10 دنوں کی۔ بقرعید کا دن ہو، 11، 12 ذی الحجہ ہو، قربانی کے ایام ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی مدرسوں کا تعاون کریں۔ ہمارے یہاں قربانی نہیں ہوئی، 200-500 روپیہ ہم کیا سال بھر میں ایک مرتبہ دینا ہے، مدرسے کو نہیں دے سکتے؟
جن کے یہاں قربانی نہیں ہوتی ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے دین کی بقا اور تحفظ کے لیے مدارس کو تعاون دیں. 1000 روپیہ 500 روپیہ جو آپ کی حیثیت ہو آپ مدرسوں کو دیں. تو قربانی کی کھال ہو، قربانی کی ہڈی ہو، یہ اجرت اور مزدوری میں نہیں دے سکتے. ہم نے یہ پورا جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا ہے، اس کی کوئی چیز بھی ہم بیچ نہیں سکتے. اور اگر ہم نے بیچا ہے جیسے کھال ہے، سات پوڑی ہے، یا اور اس کے جسم کوئی حصہ ہو، اگر ہم نے فروخت کیا ہے، اس کی سینگ ہے، تو پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو پیسہ آئے گا ہم اپنی جیب میں نہیں رکھ سکتے، اس کا صدقہ کرنا واجب اور ضروری ہے. حتیٰ کہ قربانی کا جانور آپ لے کر کے آئے اور دودھ دینے والا جانور ہے تو اس کا دودھ ہم استعمال نہیں کر سکتے، وہ دودھ نکال کر کے اسے صدقہ کیا جائے گا، غریب لوگوں کو دیا جائے گا. مدارس کا تعاون انتہائی ضروری ہے. ہم میں بیداری آنی چاہیے کہ اگر ہمارا گھر لوٹنے کے لیے، ہمارا دین برباد کرنے کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے تو اپنے گھر بار کی، اپنی ایمان کی، اپنی آبرو کی، اپنے خاندان کی اور اپنے دین کی بقا کے لیے ہم اپنی حیثیت کے مطابق قربانی دیں. یہ ہے قربانی کا مقصد. اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت و صیانت کے لیے اگر میری جان بھی قربان کرنی پڑے کروں گا، اولاد قربان کرنا پڑے کروں گا، خاندان قربان کرنا پڑے کروں گا، اور اللہ کے دین کی حفاظت و صیانت کے لیے اپنا مال خرچ کرنا پڑے تو کروں گا. اب ظاہر بات ہے کہ یہ جذبہ سب کے لیے، جو صاحب نصاب ہیں وہ قربانی کا جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. میں بھی تو مسلمان ہوں، میں بھی تو اپنے نبی اور اللہ کا بندہ اور اپنے محبوب نبی کا امتی ہوں. اللہ کے رسول سے صحابہ کرام نے پوچھا تھا تو صحابہ کرام میں جو صاحب نصاب اور قربانی کرنے والے تھے انہوں نے پوچھا تھا، ایسا نہیں. غریب صحابہ نے پوچھا تھا کہ مل اضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول قربانی کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تھا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. بیٹے کو قربان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ 300 اونٹ تو پہلے ہی قربان کر چکے تھے نا. لیکن در حقیقت اس جذبے کی قربانی تھی جو حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تھی. ورنہ پہلے دن خواب دیکھا 100 اونٹ قربان کیے تھے، دوسرے دن خواب دیکھا پھر 100 اونٹ قربان کیے، تیسرے دن خواب دیکھا پھر 100 اونٹ قربان کیے. بیٹے کو قربان کرنے کا کیا مطلب تھا؟ وہ یہی ہے کہ آج ہم سے اگر جان مانگی جائے گی تو دیں گے، مال مانگا جائے گا تو دیں گے. ہم جان نہیں دے سکتے، ہم قربانی نہیں کر سکتے. ہم مال تو اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں نا، وہ اجر ثواب حاصل کرنے کے لیے. اور ابو الانبیاء اور جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جو صاحب نصاب ہوں وہ قربانی کریں، جو صاحب نصاب نہیں ہے دینی مدارس میں دین کی بقا اور تحفظ کی نیت سے تعاون کریں گے. جن پر قربانی واجب ہے وہ قربانی کریں گے. ہمیں قربانی مقصد نہیں ہے، جانور کا ذبح مقصد نہیں ہے. اصل چیز وہ جذبہ جو دل میں ہے کہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار، یہ وہ جذبہ ہے جو عید الاضحیٰ کا پس منظر ہے. حضرت اسماعیل کو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا تھا. آپ کے والد محترم حضرت عبد المطلب نے منت مانی تھی، کعبے کے متولی تھے، انتظام و انصرام کیا کرتے تھے. اور اس زمانے میں حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ ہر طاقتور کمزوروں کو دبایا کرتا تھا. تو اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے اور اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے منت مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے 10 اولاد دے گا، 10 لڑکے دے گا اور یہ 10 کے 10 جی جائیں گے اور جوانی کی عمر کو پہنچیں گے تو میں ایک بیٹے کو اس گھر کے مالک کے نام پر قربان کروں گا. جب 10 بچے جوان ہو گئے، باپ خاندان کی حفاظت کے لیے
جنگ لڑنے کی عمروں میں پہنچ گئے تو ان کو اپنی منت یاد آئی، اور وہ بھی اس طرح یاد آئی کہ انہیں خواب میں یاد دلایا گیا، بے چین ہو گئے، اور پھر انہوں نے طے کیا کہ ایک بیٹے کی قربانی کرنی، ایک بیٹے کی قربانی کرنی، قرآن اندازی کی، 10 بیٹوں کے نام چٹھی پر لکھے، جب چٹھی نکالی تو عبداللہ کا نام آیا، اور عبداللہ عبد المطلب کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ اللہ نے وہ خوبصورتی، وہ وجاہت عطا کی تھی جس کی مثال نہیں ملتی۔ کیوں؟ ان کی صلب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ نے ایسی وجاہت دی تھی۔ سورہ صافات میں ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نطفہ جن جن لوگوں میں منتقل ہوتا آیا، اللہ نے سب کو شرک سے بچا کے رکھا تھا۔ عبادت گزاری اللہ نے عطا کی تھی۔ ہمارے آقا کا نطفہ عبداللہ میں تھا، اللہ نے وہ خوبصورتی، وہ وجاہت، وہ محبوبیت عطا کی تھی کہ راستے میں عورتیں روک کر کے نکاح کا پیغام دیتی تھی۔ واقعہ آتا ہے سیرت میں کہ مکے کی ایک انتہائی معزز خاتون نے اس بات پر آمادہ کیا کہ تم ایک رات میرے ساتھ سو لو، جو مانگو گے دینے کے لیے تھا۔ اور اس زمانے میں زنا کوئی ایسی بری بات نہیں سمجھی جاتی تھی، شراب عام، زنا عام، سب کچھ تھا۔ لیکن جن لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نطفہ منتقل ہوتا آیا، اللہ نے ان جیسی